السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ہم بات کریں گے اس جادو کی قسم کے بارے میں کہ جو محبت کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ جادو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ یا پھر کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا، اس کے گھر والے نہیں مانتے یا پھر لڑکی نہیں مانتی یا پھر لڑکا نہیں مانتا، تو ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ اس ناجائز طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ بہت سارے افراد جو ہیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس کا شکار ہوتی ہیں کہ ان پر جادو کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری ہو جائے، اس کو ہم حاصل کر لیں۔ تو ہمارے پاس تو روزانہ کی بنیاد پر ایسے کیسز آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کی علامات آپ کے سامنے شیئر کی جائیں اور اس کا علاج بھی آپ کے سامنے شیئر کی جائے۔ اگر کوئی اس کا مریض ہے تو اپنا خود علاج کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ جو مرض انسانوں کے اندر بہت زیادہ پایا جائے تو اس کا علاج بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی کو بتانا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان پر بھی یہ جادو کیا جاتا ہے وہ انسان بہت ہی مشکلات کے اندر گر جاتا ہے۔ اس انسان کو بہت زیادہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس کی فیملی بھی متاثر ہوتی ہے، وہ خود بھی متاثر ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی غلیظ اور گھٹیا حرکت ہوتی ہے کہ کسی کو اپنانے کے لیے ناجائز کام اختیار کرنا، حرام کام اختیار کرنا، جادو کروا دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو زبردستی اپنی طرف کھینچنا، یہ بہت ہی ظلم ہے اور بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف سے کہ اس کی علامات کون کون سی ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہم پر محبت والا جادو ہے یا پھر کوئی اور جادو ہے۔ میں جو بھی علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو مخصوص یہ ہیں کہ صرف وہ جادو کے مریض میں ہی ہوں گی، اور کچھ علامتیں ایسی بھی ہیں کہ جو کسی عام مریض میں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ جادو کے مریض کے اندر ہی ہوں۔ میں نے پہلے بھی اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کو کہتا ہوں کہ جو میں علامتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس علامت کو دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علامت اگر مجھ میں ایک آدھی ہے تو مجھ پر جادو ہے۔ پہلے یہ کنفرم کیا جائے گا کہ اس انسان پر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اگر جادو ہے تو پھر آگے جادو کی کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان پر جادو کنفرم ہو جائے تو پھر اس کی علامات کو دیکھ کر یہ جانا جاتا ہے کہ وہ جادو کس نوعیت کا ہے اور جادو کی کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ جس انسان پر محبت کا جادو کیا گیا ہو، وہ متاثر ہو، اس کو آدھی رات کے بعد، اکثر اوقات آدھی رات کے بعد، رات کے پہر میں جب وہ انسان اکیلا ہوتا ہے، سونے کو جاتا ہے، تو اس کے دل میں ایک ایسی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، دل کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس گھر سے باہر نکلوں، جس جگہ پر میں ہوں اس جگہ سے باہر نکلوں، میں گھر سے باہر جاؤں۔ وہ کسی ایک مخصوص چیز کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار آدھی رات کا وقت ہے، میں اکیلی عورت ہوں یا پھر میں جو چاہے لڑکا ہوں، نوجوان ہوں، تو میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں یا کیوں جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا۔ دل کرتا ہے کہ یار میں اس کمرے سے باہر نکلوں، گھر سے باہر نکلوں، میں باہر کی طرف جاؤں، کیونکہ جادوگر جب بھی جادو کوئی منتر کرتا ہے یا پھر کوئی منتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے 99% جادوگر کی وہ رات کے آخری پہر میں کریں، کیونکہ تب ان کا جو وار ہے وہ زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ جادوگر کی جو طاقت ہے وہ رات کے آخری پہر میں وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو آدھی رات کے بعد وہ جادوگر منتر جنتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ اس انسان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار میں گھر سے باہر نکلوں، گھر سے باہر چلا جاؤں، یہ اس جگہ پر میں نہ ٹھہروں، تو اس کا دل نہیں مانتا اس جگہ پر کھڑے ہونے کا یا بیٹھنے کا، لیٹنے کا۔ یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے اچانک اس انسان کا جو دل ہے وہ دباؤ میں آ جائے گا، وہ کھچاؤ میں آ جائے گا، اس کا دل جو ہے ایسے لگتا ہے وہ کوئی اس کو پکڑ کر باہر کھینچ رہا ہے یا پھر کوئی پکڑ کر اس کو دھکیل رہا ہے یا اس کو دبوچ رہا ہے۔ اس کے دل کے ساتھ اکثر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ جو جادو والا معاملہ نا، محبت کے لیے کیا گیا جادو، اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کی بہت ساری اقسام ہے کہ جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے، آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، کانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے، بازو کے ساتھ، جسم کے بہت سارے پارٹس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو محبت والا
والا جادو ہے نا، اس کا ڈائریکٹ تعلق دل پر ہوتا ہے. جو بھی نقصان ہوگا انسان کے دل کو ہوگا، دل پر وار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جو انسان اس کا دل کھینچ رہا ہے باہر، اس کو بے چینی سی، وہ اچانک اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اس کو کوئی اچھی چیز نہیں لگے گی، اس کو سمجھ لے کہ میں کیا کروں. تو یہ انسان کی دوسری علامت ہے جس پر محبت والا جادو کیا گیا ہو. تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کسی ایک خاص شخص کی طرف کھینچا چلا جائے. اس کے لیے اگر وہ انسان اس کو جانتا ہے، اس کے جاننے والوں میں سے، پھر بھی اگر کوئی انجان ہے تو انجان انسان بار بار خیالات کے اندر آنا، اس کی طرف کھینچے چلے آنا، بار بار ایک شکل کا خواب کے اندر نظر آنا. ٹھیک ہے، انسان چاہتا بھی نہیں، یار میں انسان جب نارمل ہوتا ہے، یار میں اسے انسان کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں، میں اسے محبت کیسے کر سکتا ہوں، یہ مجھے پسند کیسے آ سکتا ہے. لیکن پھر بھی اچانک ایک مخصوص ٹائم کے اندر اس انسان کی طرف کھینچے چلے جانا، دل کرنا کہ اس انسان کے پاس بس چلا جاؤں، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، اس سے باتیں کروں، اس کے پاس چلاؤں. آسان الفاظ کے اندر کہ صرف اور صرف ایک انسان کی طرف کھینچے چلے جانا، ایک انسان کی طرف مائل ہونا، یہ بھی محبت کے جادو کی ایک علامت ہے. چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ صرف ایک انسان کے لیے محبت دل کے اندر پیدا ہونا اور باقی تمام لوگوں سے نفرت ہو جانا. اپنے گھر والوں سے، بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے، ہر انسان سے محبت ختم ہو جانا، نفرت آ جانا، محبت بدل کے نفرت کے اندر ہو گئی. اور ایک انسان کے لیے صرف محبت پیدا ہونا، صرف ایک انسان کے لیے، نہ چاہتے ہوئے بھی. اس کا دماغ نہیں مانتا کہ یار میں ایسے انسان سے محبت کر سکتا ہوں، ایسے انسان سے محبت کر سکتی ہوں. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان سے محبت پیدا ہونا بار بار دل کے اندر کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس کے پاس چلی جاؤں، اس سے محبت کا اظہار کرنا، لیکن باقی تمام لوگوں سے نفرت ہو جانا، یہ بھی محبت کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے وہ ہے. کیونکہ جادوگر جب کسی کے لیے محبت کا جادو کرتا ہے تو وہ اس کی پہلی اور جو آخری کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف اس انسان کو یہ انسان ٹارگٹ کرے، باقی تمام کو اس کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. بہت ساری لڑکیاں ہمارے پاس ایسی آتی ہیں کہ ہم پر ایسا جادو کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جب اس کی تشخیص کی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ محبت کے لیے کیا گیا جادو ہے. اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے فضول لڑتی ہیں، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، وہ کوئی بھی بات کہیں ہم ان سے جھگڑا کرتی ہیں، ہمیں ان کے چہرے بدصورت نظر آتے ہیں، ان سے نفرت ہو جاتی ہے. تو اتنا خطرناک جادو ہے یہ بھی کہ انسان کو اپنے تمام رشتوں سے نفرت ہو جاتی ہے صرف ایک انسان کے بجائے. پانچویں علامت، اس انسان کو خواب کے اندر زیادہ تر بند کمرے نظر آئیں گے، بند جگہ نظر آئیں گی. یہ دیکھے گا کہ میں کسی بند کمرے کے اندر قید ہوں، وہ دیکھے گا میں کسی جال کے اندر قید ہوں، وہ دیکھے گا میں کسی جیل کے اندر سلاخوں کے اندر قید ہوں، وہ دیکھے کسی بلبلیے کے اندر قید ہوں، کسی گلی کے اندر بند راستے دیکھنا، بند گلیاں دیکھنا، بلبلیے کے اندر خود کو دیکھنا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، راستہ نہیں مل رہا، راستہ باندھ ہے، پیچھے سے راستہ باندھ ہے، بند کمرے میں دیکھنا، باہر نہ نکل آنا، جیل کے اندر دیکھنا، تو خود کو قید خانے میں دیکھنا، کسی بھی قید والی جگہ میں دیکھنا، یہ بھی اس میں ایک علامت ہوگی. اور اس قید والی جگہ میں سے اس کو آوازیں آنا کہ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گا. تو یہ چیزیں جس میں ہوں گی تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ محبت والا جادو کیا گیا ہے کسی کی طرف مائل کرنے کے لیے. چھٹی علامت، اور وہ یہ ہے کہ اس انسان کو جو خواب آئیں گے وہ بہت برے آئیں گے. وہ کیسے؟ کہ وہ دیکھے گا کہ خواب کے اندر وہ کسی ایک خاص انسان کے ساتھ ہم بستری کرتا خود کو دیکھتا ہے. ایسا ایکچولی خواب اس کو آئیں گے، لیکن کسی ایک شخص کے ساتھ، کسی ایک خاص شخص کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کو مسلسل یہ خواب آئیں گے کہ میں کسی ایک انسان کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوں، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. تو ان دونوں کو یہ خواب آ سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. علاج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ شو بھی ہو رہا ہو کہ تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے پاس سیو کر سکیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور اپنے علاج کرنے میں خود آسانی ہو سکے. علاج کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے. اپنے پاس آپ زمزم رکھ لیں یا پھر عام پانی رکھ لیں اگر زمزم میسر نہ ہو، اور زیتون آئل بھی اپنے پاس رکھ لیں جب آپ ان کی تلاوت کریں یا پھر آپ یہ علاج کرنا شروع کریں. تو سب سے پہلے آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے مکمل. ٹھیک ہے،
وہ ایک دن میں ہو سکتی ہے، 2 دن میں ہو سکتی ہے، جتنی بھی آپ سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے زمزم پر یا عام پانی پر۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زمزم اور عام پانی یا پھر زیتون اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، جتنی پڑھی جاتی ہے اتنی پڑھ کر دم کر دیں، پھر تھوڑی دیر بعد جتنی پڑھی جاتی ہے اتنی پڑھ کر آپ دم کر دیں، تو یہ آسان طریقہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد آپ نے سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کو تلاوت کرنا ہے جو ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، 39 نمبر آیت ہے، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فلق ناس آپ نے 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ الجن 3 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، سورۃ القاف 1 دفعہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھائی تھوڑی سی زیادہ تو ہے، لیکن اس جادو کو ختم کرنے کے لیے زیادہ پڑھائی ہی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک قسم ہے جادو کی، جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس مکمل جو پڑھائی ہے اس کو آپ نے 1 دن کے اندر کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کو آپ 2-3 دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو باقی پڑھائی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اپنے 1 دن کے اندر ہی کر پانی پر اس پر بار بار دم کرنا ہے، تھتکارتے جانا ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ جب بھی آپ ایک چیز مکمل کریں، فاتحہ مکمل کریں، پھر دم کر لیا، فلق ناس مکمل کریں، پھر دم کر دیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ آیت مکمل کی 21 مرتبہ، پھر دم کر دیا۔ ایک چیز آپ نے مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس پر دم کرتے جانا ہے، پانی پر بھی اور زیتون کے آئل پر بھی۔ وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے اور اس کو غسل والے پانی کے اندر ملا کر اس کے ساتھ آپ نے غسل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پانی غسل والے پانی کے اندر ملا دیا، اس کے ساتھ غسل کر دیا، اور جو زیتون کا آئل اپنے پیشانی پر، اپنے چہرے پر، سینے پر، بازوؤں پر، ہاتھوں پر اور پاؤں کے ناخنوں پر آپ نے اس کو لگا کر سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 10 دن کے اندر 5 دن آپ نے خلطہ پاؤڈر کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مسک اسود جو ہے اس کا استعمال کریں، ہر دفعہ نہانے کے بعد اپنے جسم پر لگائیں، اپنے کپڑوں پر لگائیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔